بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں میری غلطی ہے، مگر بعض کو اس طرح سر عام مجھے بے عزت تو نہیں کرنا چاہیے تھا نا۔ عادل نے مٹھیاں بھینچ کر اپنے غصے کو قابو کرتے ہوئے روہن سے کہا، جو بریانی کھا رہا تھا اور مسلسل اس کی باتیں خاموشی سے سن رہا تھا۔ تم کچھ بولو گے بھی یا یوں ہی اگنور کیے جاؤ گے میری باتوں کو؟ عادل کی امید کے برخلاف جب روہن چپ رہا تو جھڑ کر اس نے پوچھا، دیکھو، میں اس معاملے میں تم سے اتنا ہی کہوں گا کہ جاب کرنی ہے تو برداشت کرنا سیکھو۔ چھوٹی موٹی باتوں کو نظر انداز کرو گے تبھی خوش رہ پاؤ گے۔ عادل اس کی بات سن کر کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، یار بات یہ نہیں کہ باس نے مجھے ڈانٹا، بات تو یہ ہے کہ ان کا لہجہ مجھے بہت برا لگا اور اسی وجہ سے میں دکھی ہوں کہ اتنی محنت کرتا ہوں پھر بھی فقط ایک غلطی کی وجہ سے اتنی باتیں سنائے۔ ہاں، لہجہ تو واقعی ان کا بہت برا تھا، مجھے بھی نازیبا محسوس ہوا بہت۔ عادل کی بات سے متفق ہوتے ہوئے اس نے سر ہلایا اور بریانی کی پلیٹ کو روہن کی جانب کھسکاتے ہوئے اشارے سے کھانے کا کہا تو عادل نے نفی میں سر ہلا کر پلیٹ واپس اس کی جانب کھسکا دی۔ میں نے تو کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا یار، سب کا بہت خیال رکھتا ہوں، پتہ نہیں میرا ہی دل کیوں دکھاتے ہیں۔ یاد ہے یار راشد نے بھی میرے ساتھ کیا کیا تھا، میرے لکھے ہوئے کام کو اس نے اپنی محنت کا نام دے کر ترقی حاصل کر لی اور میں رہ گیا پیچھے ڈانٹ کھانے کے لیے۔ عادل نہایتی رنجیدگی سے بول رہا تھا۔ روہن نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر دلاسا دیا کہ امید رکھو سب بہتر ہو جائے گا، بس یاد رکھنا کوئی تمہارا جتنا بھی دل دکھائے تم نے کسی کا دل نہیں دکھانا، باقی اللہ پہ چھوڑ دو، وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ آپ اٹھو، بریک کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ روہن کی کہنے پر وہ بوجھل قدموں سے کیفے ڈریلا سے باہر نکل آیا جبکہ روہن بل ادا کرنے کاؤنٹر کی جانب بڑھ گیا۔ عادل خراب موڈ کے ساتھ گھر پہنچا تو اس کی بیوی فضا نہایت نیک سیکھ سے تیار اس کے انتظار میں تھی۔ جامنی رنگ کے ساڑی زیب تن کیے ہوئے وہ ہمیشہ کی طرح انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ سر سے تاپتا اسے دیکھتا ہوا ٹائی کی گرہ ڈھیلی کرتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ ضرور میکا جانا ہوگا تم نے، تبھی اتنی تیاری کر رہی ہو۔ زہر خندہ لہجے میں سارے دن کی جھلاہٹ اس پر اتارتا ہوا لاؤنج میں موجود صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ تاریک ہوتے چہرے کے ساتھ آنسو بہتی ہوئی فضا فریج سے ٹھنڈا پانی نکال لائی، گلاس میں انڈھیل کر عادل کے ہاتھ میں تھما دیا، پھر ضبط کرتی ہوئی دھیمی آواز میں گویا ہوئی، آپ غالباً بھول چکے ہیں، آج ہماری پھپھو کے ہاں دعوت ہے۔ فضا کے کہنے پر اسے یاد آیا کہ صبح ناشتے کے وقت بھی فضا اسے اسی دعوت کی یاد دہانی کروا چکی تھی۔ وہ گلاس خالی کر کے میز پر رکھتے ہوئے عادل کے منہ سے نکلا، مگر میرے تو ذہن سے بالکل ہی نکل گیا تھا، اور آتے ہوئے میں کار بھی ورکشاپ پر دے آیا ہوں۔ اب کیا ہوگا عادل؟ آپ بخوبی واقف ہیں کہ پھپھو نے کس محبت سے اس دعوت پر ہمیں بلایا تھا۔ آپ ایسا کریں، میں کپڑے نکال چکی ہوں، فٹافٹ نہا کر تیار ہو جائیں، فریش ہو جائیں گے آپ۔ میں نے کہہ دیا تو بس کہہ دیا، میں نہیں جا رہا، تم نے جانا ہے تو ٹیکسی پر چلی جاؤ۔ فضا کی باتیں تیزی سے کاٹ کر عادل نے یہ نادر مشورہ دیا تو فضا دنگ رہ گئی۔ میں اکیلی کیسے جا سکتی ہوں؟ شادی کے بعد کی دعوتوں میں دولہا دلہن دونوں کو ساتھ جانا ہوتا ہے۔ اچھا زیادہ دماغ مت کھاؤ، تمہیں زیادہ ہی گھومنے پھرنے کا من کر رہا ہے تو چلی جاؤ۔ زیادہ دل اسی لیے بےتاب ہو رہا ہے نا تمہارا کہ یہ جلوے کس کو دکھائے بنا منہ ہاتھ دھو کر سو جاؤں گی، تو کان کھول کر سن لو، میں نہیں جاؤں گا۔ آپ کو ایسا ہی لگتا ہے میرے بارے میں؟ عادل رنجیدگی سے فضا بولی، آپ نہیں جائیں گے تو میں بھی نہیں جاؤں گی۔ فضا دکھ اور غصہ دباتی ناراضگی کا اظہار پاؤں پھٹک پھٹک کر کرتی اندر بیڈ روم کی طرف چلی گئی۔ کھانا لگا رہی ہوں، منہ ہاتھ دھو کر کچن میں آ جائیں۔ بیڈ روم کے دروازے پر کھڑے ہو کر اس نے مڑ کر عادل سے کہا، اس بات کا دکھ تھوڑا ہی ہوگا کہ پھپھو ناراض ہو جائیں گی، اپنی چمک دھمک کسی کو دکھا نہیں سکی تبھی زیادہ ناٹک کر رہی ہے۔ عادل اپنی دھن میں سوچتا ہوا باتھ روم کی جانب چل پڑا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، اچانک عادل کی آنکھ کھلی، پیاس سے اس کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ آنکھیں اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہوئی تو اس نے فضا کو بیڈ پر موجود نہ پایا، باتھ روم گئی ہوگی یہ سوچ کر عادل نے لیمپ کا بلب جلا دیا۔ سائڈ ٹیبل پر خلاف معمول پانی کا جگ اور گلاس موجود نہ تھا۔ شادی کے بعد سے اس نے فضا کو ہمیشہ سونے سے قبل سائڈ ٹیبل پر پانی رکھنے کا عادی دیکھا تھا۔
آج کیوں نہیں رکھا؟ اس نے عادل نے سوچا۔ رات کے تمام واقعات اسے یاد آئے۔ رات کو اس نے کھانا کھانے کے بعد فضا سے کوئی بات نہ کی تھی اور نہ ہی فضا نے کچھ کہا تھا۔ بیڈ پر لیتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی تھی، اسی لیے اس نے فضا کو سونے کے لیے لیٹتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، یعنی کہ ضدی لڑکی ابھی تک جاگ رہی ہے۔ عادل نے اندازہ لگایا اور دیوار پر آویزہ گھڑی کی جانب دیکھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ پاؤں میں چپل پہن کر وہ باہر نکل آیا۔ بیٹھک کی لائٹ روشن تھی اور دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ وہ دھیرے قدموں سے دروازے کی اور چل دیا۔ تھوڑا سا دھکیل کر اس نے اندر جھانکا تو فضا جائے نماز پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھی۔ عادل نے دھیان لگایا تو اپنی جگہ سن ہو کر رہ گیا۔ فضا اپنے رب کے حضور اس کے ہی بارے میں بات کر رہی تھی۔ یا اللہ، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ عادل کو کیسے خوش رکھوں، انہیں کیسے سمجھوں۔ وہ مجھ سے صحیح طریقے سے بات ہی نہیں کرتے اور بات کرتے وقت انہیں اس بات کا خیال ہی نہیں آتا کہ میرا دل کتنا دکھا دیتے ہیں۔ یا اللہ، میں نے کبھی کسی کا دل جان بوجھ کر دکھایا ہو تو مجھے معاف کر دے، میں اس اذیت کو اور نہیں سہ سکتی۔ عادل کو اس بات کا احساس دلا دے کہ وہ جانے انجانے میں کس قدر مشکل بنا رہے ہیں میری اور اپنی زندگی کو۔ فضا اس سے زیادہ سننے کی اپنے آپ میں ہمت نہ پا کر عادل نے اس سے پشت سے پکارا۔ فضا کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ اس نے اپنے آنسو میں رندی ہوئی آواز کو سنبھالتے ہوئے کہا، میں بس سونے آ ہی رہی تھی، آپ کیوں؟ مجھے معاف کر دو فضا، میں نے تمہارا اتنا دل دکھایا کہ تم رات کے اندھیرے میں رب سے شکوہ کرنے لگی۔ فضا کی بات کاٹ کر عادل نے اس کی دعا میں اٹھے ہاتھ تھام کر پشیمانی سے کچھ ایسے کہا کہ فضا حیران رہ گئی۔ دعا فوراً قبول ہونے پر وہ رب کی بے تحاشا شکر گزار تھی۔ عادل اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا اور غائب دماغی سے سن رہی تھی۔ ایک سکون اور اطمینان اس کی رگوں میں دوڑنے لگا تھا۔ عادل کے کاندھے پر سر رکھ کر اس نے اپنی رضامندی کا عندیہ دیا تو دوسری طرف عادل کے ذہن میں گزشتہ دن کی صبح میں کہے گئے اپنے الفاظ گونجنے لگے کہ میں نے تو کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا یار، سب کا خیال رکھتا ہوں، پتہ نہیں میرا ہی دل کیوں دکھاتے ہیں۔ اب اسے معلوم ہوا تھا کہ وہ انجان تھا کہ اس کے الفاظ نے کسی کا دل بار بار دکھایا تھا۔ اس نے دل میں عہد کیا کہ اب شکوہ کرنے کے بجائے وہ اپنے اعمال و افعال کو جانچے گا کہ کہاں اس سے جانے انجانے میں غلطی سرزد ہو گئی ہے۔